علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدہ کائنات کی خدمت میں بڑے خوبصورت اشعار ذکر فرمائے۔ میرے امام علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی شان اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کائنات میں تشریف نہیں لائی تھی، تب تک کائنات کی خواتین میں سے سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ شرف والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی یہ نورانی بیٹی اس کائنات میں تشریف لاتی ہے تو اللہ رب العزت نے وہ شان سیدہ مریم سے لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرما دی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ان کو چن لیا گیا تھا، پاک کر دیا گیا تھا، ساری کائنات کی خواتین میں سے ان کو فضیلت عطا فرما دی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی والدہ تھی، صرف وجہ یہ تھی، یہ ایک وجہ۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ نبی ہیں، روح اللہ ہیں، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ محترمہ کو ساری کائنات کی خواتین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن جب بات آتی ہے سیدہ کائنات کی، جب بات آتی ہے ام الحسنین کی، جب بات آتی ہے سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی، اور پھر میرے مصطفیٰ کے جگر کے پارے ٹکڑے کی، اور اس کائنات کی سب سے عظیم خاتون کی جب بات آتی ہے تو اقبال فرماتے ہیں از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ رب العزت نے 3 نسبتوں کی وجہ سے سیدہ مریم کے اوپر بھی فضیلت عطا فرما دی ہے۔ ان کے پاس تھی ایک فضیلت، لیکن ان کے پاس 3 فضیلتیں ہیں۔ وہ کون سی؟ پہلی فضیلت فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں، واری واری جاؤں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین کی آنکھ کا تارا بنا کے بھیجا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا تارا بنا کے بھیجا۔ وہ رحمت للعالمین کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں امام اولین و آخرین، جناب رحمت للعالمین وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا سردار اور امام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے، نور چشم رحمت للعالمین، کہ حضور سرور کائنات کی آنکھوں کا نور بنا کے بھیجا۔ پھر دوسری فضیلت فرماتے ہیں بانوئی تاجدار حل عطا، ان کو حضرت مولا مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ، جو صفات اقبال نے قرآن اپنے اشعار کے اندر حضور مولا کائنات کی ذکر فرمائی ہے، میں انہی کے اشعار کے اندر ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں بانوئی تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری شان یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے چنے ہوئے مشکل کشا اپنے شیر حضرت مولا مرتضیٰ تاجدار حل عطا سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی خادمہ اور ان کے گھر کی مالکہ بنا کے بھیجا ہے۔ بانوئی تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ 2 شانیں ہو گئیں۔ نمبر 3 فرمایا مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق۔ وہ جمیٹری تو سب نے پڑھی ہے نا، وہ اس میں ایک پرکار ہوتی ہے کہ اس کو جناب ایک مرکز کے اوپر رکھ کے گھمایا جاتا ہے اور اس کے لیے دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ وہ جس مرکز کے اوپر اس کی نوک کھڑی ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ ہل جائے مدار خراب ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جن کی ماں ان کو بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی ذات کے اوپر عشق کی انتہا کر دی ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق، کہتے ہیں کہ عشق کی پرکار کو گھمایا جائے تو عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے وہ حضرات حسنین کریمین ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ ماجدہ بنا کے بھیجا ہے۔ مادر
مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق، فرماتے عشق کے قافلے کے جو سردار ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ کی گود میں ان شہزادوں کو رکھا ہوا ہے کہ جن کے اوپر عشق کی انتہا ہوتی ہے، جن سے قافلہ عشق کا آغاز ہوتا ہے اور جن کے نام کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی والدہ ہونے کا درجہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ باتیں ذکر کر کے نا اب اقبال کا فتویٰ سنیں۔ میں اگر کہوں گا تو کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ قاری صاحب تو مشرک ہو گئے نے، وہ شرک کا فتویٰ بڑا ہماری گلیوں میں چلتا پھرتا ہے نا، ایویں جناب جس کے اوپر مرضی پکڑ کے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ شرک کے فتوے ایویں نہیں لگتے، اقبال کے اوپر بھی لگ گیا تھا، لیکن اقبال کی رمز کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ ہمارے بزرگ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، او چلے او کوئی کی جانے کہ اقبال کتھوں دا رہن والا سی، کسی کو کیا پتا کہ اقبال کی شان کیا ہے۔ پوچھا تھا حضرت آپ کو حکیم الامت کا درجہ کیسے مل گیا؟ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات کے اوپر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑا ہے، حضور کی ذات کے اوپر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑا ہے، اس لیے رب نے شاعر مشرق الحکیم الامت کا لقب دے دیا کہ میرے اشعار کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی، اتنا شعور پیدا کر دیا کہ کوئی مردہ دل کا بندہ بھی میرے شعر پڑھتا ہے تو اس کی روح بھی پھڑکنے لگ جاتی ہے۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، حضور کی شریعت نے میرے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، حضور کی شریعت نے میرے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پا سے فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور حضور کے احکام نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے۔ اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا اور اگر مجھے حضور کے فرمان کا حیا نہ ہوتا تو فرماتے ہیں ورنہ گرد تربتش گردید می سجدہا برخا کے او پاشید می، فرماتے ہیں اگر مجھے حضور کے دین کا حیا نہ ہوتا تو میں قبلہ کی سمت سے ہٹ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کی طرف سجدہ کرتا، میں قبر مصطفیٰ نہیں بلکہ قبر سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف میں سجدہ کرتا، اگر مجھے شریعت کا حیا نہ ہوتا، اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا۔